اس وقت امام حسین کی عمر 25 سال تھی. تو حضرت علی نے امام حسین کو بلایا، یہ ایک چھوٹا سا بھائی ہے تمہارا. اور امام حسین ان کو اپنی گود میں لے گئے، اور امام حسین نے حضرت عباس کا نام رکھا تھا عباس. عباس کا مطلب ہے شیر، بلکہ بکھرا ہوا شیر. حضرت عباس کا ایک لقب قمر بنی ہاشم بھی تھا. عربی، فارسی، اردو زبان میں چاند کے بہت سے نام ہیں. ہلال وہ چاند ہے جو نکلتا ہے، بدر پورا چاند ہے، اور قمر کہتے ہیں مہینے کی تیسری تاریخ کے بعد جو چاند ہو اسے قمر کہتے ہیں. یعنی وہ بالکل نوخیز بھی نہیں ہوتا اور جوانی میں ہوتا ہے. اور ویسے بھی حضرت عباس بہت وجیح اور خوبصورت اور پرجلال شخصیت کے مالک تھے. حضرت عباس کو علم دیا گیا لشکر حسینی کا، تو امیر لشکر حسین عباس قرار پائے اور علمدار فوج حسین بھی عباس رہے. 7 محرم کو فوج حسینی پہ اور آل رسول پہ پانی بند کر دیا گیا. دریائے فرات سے ایک نہر ہے، نہر القمہ، جو کہ خیام حسینی کے قریب سے گزرتی تھی. تو وہاں سے پانی لینے جاتے تھے، اور 7 محرم کو جب وہ گئے تو ان کو روکا گیا. لیکن 10 محرم کی دوپہر تک ظہر اور عصر کے درمیان پانی کی شدت بہت زیادہ تھی، اور بچوں اور بڑوں پہ پیاس کی وجہ سے سخت نزا کا عالم تھا، تکلیف کا عالم تھا. تو پانی لاتے ہوئے حضرت عباس شہید ہوئے. تو حضرت عباس کی بڑی نسبتیں جو ہیں وہ ایک علم سے ہے اور ایک پانی سے. خیبر کی جنگ تھوڑی سی پھنس گئی تھی. رسالت مآب نے حضرت علی کو بلایا اور ان کو علم دیا، اور اس کے بعد جو ہوا وہ آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے در خیبر کو اکھاڑ کے اس کو ڈھال بنایا، اور پھر اس کا پل بنایا، اور اس پہ شاعر کا ایک شعر ہے کہ علم کسی نے کسی کو دیا تھا خیبر میں، علم کسی نے کسی کو دیا تھا خیبر میں، وہ دن اور آج کا دن اب علم ہمارا ہے. نعرہ حیدری! یا علی. ولا أهل بيت أوفى من أهل بيتي فجزاكم الله عني جميعا خيرا. القوم قد خيروني بين الثلة والذلة. آلف الكتب إلى الحسين بن علي وأعلنوا بيعتهم له. إلى الحسين بن علي العبد الصالح. إلى الكوفة فإن العيون شابحة إليك. فقد اخضر الجناب وأينعت الثمار وطمت الجنان. لقد وصلتني كتبكم أن أقدم علينا بما هو حق لكم علي، فإن صدقتم قولي ردكم على دعوة الحسين. ماذا أفعل؟ أهاجم الكوفة أم أفتح أحضاني للحسين؟ لن تتوقف من دون إراقة دمه. القيادة لا تليق إلا بمن يصول على خصم الخليفة اللدود بلا خوف ولا نحن تردد. الكوفيين مستعدون لأن نبدأ الهجوم بأمر منك على الحسين بن علي خصم الخليفة. این محدوده است که عباس خودش را به علقمه رساند.
با عباس خیلی رفیق بودی نه؟ من و عباس نوجوانیمان را با هم زندگی کردیم. در سفین حریف مشق هم بودیم. در یک خیمه میخوابیدیم و عباس آرزو داشت آنقدر قوی شود تا بتواند وارث ذوالفقار علی شود. او تنهای علی را با همه وجود لمس کرد. میخواست به جایی برسد که وقتی در کنار علی میایستد علی بگوید نیاز به لشکر ندارم. عباس برای من به اندازه یک لشکر است. آن ایام ما بچه سال بودیم، زیاد به حساب نمی آمدیم. عباس از این موضوع خیلی ناراحت بود. بالاخره هم طاقت نیاورد. یک روز جلوی پدرم مالک ایستاد و جفت پاها را کرد در یک کفش که مالک باید امروز مرا هم با خودت به میدان ببری. پدرم خندید. عباس عصبانی تر شد و مثل شیر قرید که مالک خیال میکنی از تو کمترم؟ حاضرم با تو مسابقه بدهم، اگر بردم مرا با خودت ببر. پدرم باز خندید. عباس فریاد زد مالک من شوخی نمی کنم که تو هی میخندی. پدرم خندهش را جمع کرد و جواب داد عباس جان، میدانم که تو خیلی خوب میجنگی، اما تو قمر بنی هاشمی، باید بمانی و بر شبهای تاریک سفین بتابی تا مهتابی شود. عباس وقتی این تعبیر را شنید خاموش ماند. نقل است که عباس وقتی به علقمه رسید سخت تشنه بود اما آب نخورد. یک شب عباس سر و سیمه عرق کرده از خواب پرید. مرتب به دستهایش نگاه میکرد و به من. پرسیدم خواب دیدی؟ سرش را تکان داد. پرسیدم چه خواب دیدی؟ نفس نفس زنان جواب داد ابراهیم خواب دیدم دست ندارم. دستهایم گم شده بودند. داشتم دنبال دستهایم میگشتم. ناگاه پرنده‌ای دیدم شبیه به کرکس که دستهایم را به منقار داشت. میخواست دستهایم را بخورد. خواستم با سنگ بزنمش، اما دیدم دست ندارم که سنگ بردارم. فریاد زدم لاش خور، دستهایم را نخور، آن دستها مال من است. کرکس به سخن در آمد که عباس میخواهی این دستها را چه کنی؟ وقتی دو بالبان خوبی داری. من گرسنه‌ام، شکست بال و زمین گیرم، دستهای تو سیرم میکند. تو با دو بال قشنگت پرواز کن، برو و در آسمان سیاحت کن. وقتی شنیدم عباس را دست بدهند حکمت خواب شبش را فهمیدم. يا عباس جيب الماي الاسكنة يا عباس جيب الماي أعلى يا عباس جيب الماي الاسكنة أعلى يا عباس جيب الماي يا عباس جيب الماي الاسكنة يا عباس جيب الماي. حضرت عباس کی شہادت پڑھنا آسان کام نہیں ہے. شہادت تو کوئی بھی پڑھنا بہت مشکل ہے، لیکن یہ وہ شہادتیں ہیں جس نے امام حسین کی کمر توڑ دی. تو ایک سلام ہے حضرت عباس کی شان میں
کہ مظہر خوشنودی داور علم عباس کا، مظہر خوشنودی داور علم عباس کا، ایک دن لہرائے گا گھر گھر علم عباس کا۔ وہ کیسے لگتے ہیں جب ہم کرتے ہیں مدح اہل بیت، کیسے لگتے ہیں جب ہم کرتے ہیں مدح اہل بیت، کیسا لگتا ہے میرے سر پہ علم عباس کا۔ اور ہم غلامان در مشکل کشا، مشکل کے وقت، ہم غلامان در مشکل کشا مشکل کے وقت چومتے ہیں یا علی کہہ کر علم عباس کا۔ اور کون جانے روز عاشورہ فراز نور سے، کون جانے روز عاشورہ فراز نور سے دیکھتے ہوں فاتح خیبر علم عباس کا۔ اے ایک پھریرا ایک نشان خیر ایک ننھی سی مشک، پھریرا کہتے ہیں جو علم کا کپڑا ہوتا ہے، ایک پھریرا ایک نشان خیر ایک ننھی سی مشک، ہر دل مومن کو ازبر ہے علم عباس کا۔ کاش سن پاؤں کسی رہوار کے قدموں کی چاپ، دیکھ پاؤں خواب میں اکثر علم عباس کا۔ اور کون جانے آج اس جشن مبارک کے طفیل، کون جانے آج اس جشن مبارک کے طفیل، سر پہ لہراتا رہے شب بھر علم عباس کا۔ حضرت عباس کو حضرت سکینہ سے بہت انس تھا، کیونکہ وہ چچا تھے۔ معلوم ہوگا کہ رن کہتے ہیں میدان کو، میدان جنگ کو، جیسے کہتے ہیں گھمسان کا رن پڑا کیا۔ تو یہ مرزا دبیر کا ایک مرثیہ ہے، اس کا عنوان ہے کس شعر کی آمد ہے، کس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، کس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخ کہن کانپ رہا ہے، رستم کا بدن زیر کفن کانپ رہا ہے، ہر قصر سلاطین رسن کانپ رہا ہے، شمشیر بکف دیکھ کے حیدر کے پسر کو جبریل لرزتے ہیں سمیٹے ہوئے پر کو۔ خیر خود فتنہ و شر پڑھ رہے ہیں فاتح و خیر، کہتے ہیں انل عبد بتے دیر، جاں غیر بدن غیر مکاں غیر مکی غیر، جز رنگ رخ فوج نہ اڑتا تھا کوئی طیر، سکتے میں فلک خوف سے مانند زمیں تھا، جس طالع آدھا کوئی گردش میں نہیں تھا۔ اس رقص کو عباس اڑاتے ہوئے آئے، کوسے لمن الملک بجاتے ہوئے آئے، ایک تیغ نگہ سب پہ لگاتے ہوئے آئے، تکبیر سے سوتوں کو جگاتے ہوئے آئے، کھینچے ہوئے غصے سے ہر ابرو کی کماں کو اور تانے ہوئے پلکوں کی ایک ایک سنا کو، ناگاہ ہوا غل کہ علمدار وہ آیا، ناگاہ ہوا غل کہ علمدار وہ آیا، قہر و جبر حضرت جبار وہ آیا، لختے جگر حیدر کرار وہ آیا، فرزند پیمبر کا مددگار وہ آیا، اب جانو کہ بچنے کا کوئی طور نہیں ہے، عباس ہے عباس کوئی اور نہیں ہے۔ کیونکہ جب یہ آئے اور ان کو روکا گیا تو ان کو جنگ کرنی پڑی، ایک وار میں اس دست ستم کار کو کاٹا، خود و زرع و بکترے خوخار کو کاٹا، پرزے کیے اسوار کے رہوار کو کاٹا، ایک شور ہوا نور نے کیا نار کو کاٹا، خرمن پہ جفاکار کے کیا آ گئی بجلی، یہ کوندی کے بے پیر کو بس کھا گئی بجلی، بجلی گری بجلی پہ اجل آئی اجل پر، ایک زلزلہ طاری ہوا گردوں کے محل پر، سیارے ہٹے کر کے نظر تیغ کے پھل پر، مریخ گرا شمس پہ اور شمس زحل پر، چہرہ نہ کیا سامنے سورج کی چمک نے،
خود دانتوں سے تاروں کی زمیں پکڑی فلک نے، خنجر کو جو کاٹا تو نہ ٹھہری وہ سپر پر، خنجر کو جو کاٹا تو نہ ٹھہری وہ سپر پر، ٹھہری نہ سپر پر تو وہ سیدھی گئی سر پر، سیدھی گئی سر پر تو وہ تھی قلب و جگر پر، تھی قلب و جگر پر تو وہ تھی صدر و کمر پر، تھی صدر و کمر پر تو وہ تھی دامن زی پر، تھی دامن زی پر تو نہ گھوڑا تھا زمیں پر۔ اس صف پہ گری تیغ تو ہٹ کر اسے مارا، سیدھی گری اس پر تو الٹ کر اسے مارا، ہٹ کر اسے مارا تو پلٹ کر اسے مارا، بڑھ کر اسے مارا کبھی گھٹ کر اسے مارا، اللہ نے صفائی کے ذرا خون بھرا تھا، یہ کاٹ کے نکلی بھی تھی 100 تن سے، سر تن سے دھرا تھا، سر تن سے پہ دھرا تھا، معاف کیجیے گا۔ اب یہ آخری ہیں کہ لڑتا ہوا دریا میں دلاور جو درایا، لڑتا ہوا دریا میں دلاور جو درایا، دی خضر نے آواز علی کا پسر آیا، دریا میں ہوا شور کہ عالی گوہر آیا، تھی دھوم ترائی میں کہ وہ شیر نر آیا، سکتا یہ ہوا خضر کو الیاس نے دیکھا، سکتا یہ ہوا خضر کو الیاس نے دیکھا، پانی کو اتر گھوڑے سے عباس نے دیکھا، دریا سے جو نکلا وہ ید اللہ کا جانی، دریا سے جو نکلا وہ ید اللہ کا جانی، غل پڑ گیا وہ ابر کرم لے چلا پانی، سقائے سکینہ کی مرتبہ دانی، بس آن کے سب ٹوٹ پڑے ظلم کے بانی، قبریں نبی و حیدر و زہرا کی ہلا دیں، سب برچیوں کی نوکیں کلیجے سے ملا دیں۔ اب عباس کی شہادت آ رہی ہے، وہاں حشر ہوا کٹ گئے بازوئے علمدار، گل رنگ ہوئے سنبل گیسوئے علمدار، ہنستے ہوئے آئے تھے ادو سوئے علمدار، ٹکڑے ہوئے آئینہ پہلوئے علمدار، تھے شیر ترائی کی طرف پھر پڑے عباس، یا حیدر کرار کہا گر پڑے عباس، تھے شیر ترائی کی طرف پھر پڑے عباس، یا حیدر کرار کہا گر پڑے عباس، دی سید بیکس کو ندا وقت مدد ہے، یا شاہ غریب الغربا وقت مدد ہے، دنیا سے یہ جانباز چلا وقت مدد ہے، اے اوج سعادت کے ہما وقت مدد ہے، یا سبت رسول الثقلین آئیے جلدی، یا سبت رسول الثقلین آئیے جلدی، فدوی ہے سرے راہ حسین آئیے جلدی، ماتھے پہ دھرا ہاتھ ولی ابن ولی نے، پہچان لیا شہ کو سعید ازلی نے، ہنس کر یہ کہا حضرت عباس علی نے، ممتاز کیا سبت رسول عربی نے، عباس شہنشاہ حجازی کے تقدس، اس پیار کے اس بندہ نوازی کے تقدس۔ اور آخری بند ہے، ناگاہ علم شہ کا چمکتا ہوا آیا، ماتم تھا کہ پنجابی لچکتا ہوا آیا، مشکیزہ بھی پانی کا لٹکتا ہوا آیا، اور خون پھریرے سے ٹپکتا ہوا آیا، لشکر کی جو زینت تو قضا لوٹ گئی تھی، صدمے سے علم کی بھی کمر ٹوٹ گئی تھی، خاموش دبیر اب کہ نہیں طاقت گفتار، یہ مصرع برجستہ ہے ملک در شہوار، بے مثل ہے یہ مرثیہ بے منت و تکرار، جس اون علمدار بتقریر ہے دشوار، روشن ہے یہ سب پر کرم شاہ زمن ہے، کیا گوہر مضمون نکلتے ہیں دہن ہے۔ شکریہ۔